ناظرین، اس سے پہلے کہ دین کی بات شروع کی جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ معراج کا واقعہ۔ تاریخ اسلام میں وہ رات بھی ایک عجیب شان رکھتی ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ یہی وہ شب ہے جس میں سردار دو عالم فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے وہ مرتبہ و قرب عطا ہوا جس کی نظیر انبیاء و رسل میں بھی مل نہیں سکتی، یعنی ایک ہی شب میں آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں تک سیر کرائی گئی، اور تمام عجائبات ارضی و سماوی کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ صحیح احادیث میں معراج کے واقعہ کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ میں جبرائیل امین جنت سے ایک سواری لے کر حاضر ہوئے جس کو براق کہتے ہیں۔ جبرائیل نے آپ کو بیدار کیا اور عرض کیا کہ خدائے قدوس نے آج آپ کو وہ شرف بخشا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی و پیغمبر کو عطا نہیں ہوا، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ آپ جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر پہلے بیت المقدس پہنچے، وہاں مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی اور تمام انبیاء و رسل کی جو پہلے سے وہاں تشریف فرما تھے امامت فرمائی، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ ساتوں آسمان، جنت و دوزخ اور ملائے اعلیٰ کی سیاحت فرمائی، اور پھر وہاں بھی جدا جدا انبیاء سابقین سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد قرب الہی کا وہ درجہ نصیب ہوا جس کا ذکر قلم و زبان سے محال ہے، بلکہ عقل و دماغ بھی اس کے تصور سے عاجز ہے۔ اس کو تو خدا اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ معراج روحانی و جسمانی کے اس عظیم الشان اور محیر العقول شرف سے مشرف ہو کر آپ واپس ہوئے تو سونے والوں نے صبح کو اسی بستر پر آپ کو پایا جہاں ابتدائے شب میں آپ کو خواب راحت میں دیکھا تھا۔ صبح کو نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزانہ واقعہ کا صحابہ رضی اللہ عنہم سے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے آپ کے اس ارشاد کی تصدیق انتہائی جوش و عقیدت کے ساتھ کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور اس سلسلے میں دربار رسالت سے صدیقیت کا وہ مرتبہ عالی پایا کہ امت مرحومہ میں صدیق انہی کی ذات گرامی کا طغرائے امتیاز ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی دھیرے دھیرے اس قصے کا حال معلوم ہوا۔ ابو جہل جیسے بہت سے مردود مسجد میں جمع ہو گئے اور اس واقعہ پر طنز کسنی شروع کر دی۔ ابو جہل نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ ابو بکر، کیا تم اس معاملے کی تصدیق کے لیے تیار ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس نبی کے پاس صبح و شام خدا کے پاس سے وحی آتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض مشرکین نے امتحان کے طور پر اپنے ان قافلوں کا حال معلوم کیا جو شام سے مدینہ واپس آ رہے تھے۔ آپ نے 2 قافلوں کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ فلاں اس مقام میں فروکش ہے اور دوسرے قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، فلاں فلاں شخص اس کی تلاش میں مصروف تھے اور وہ اونٹ فلاں مقام پر موجود ہے۔ بعض نے بیت المقدس کے حالات دریافت کیے اور وہاں کے مخصوص مقامات کے پتے معلوم کیے۔ آپ نے سب باتوں کے جواب چشم دید واقعات کی طرح دیے۔ جب مشرکین اس میں ناکام رہے تو مسجد اقصیٰ کی بعض ایسی چیزیں دریافت کرنے لگے جن کو آنکھوں سے دیکھنے والا شخص بھی عموماً یاد نہیں رکھتا۔ مثلاً مسجد کی چھت میں کڑیاں کتنی ہیں اور دیواروں میں طاق کس قدر ہیں، مگر دشمنان حق کی تضلیل
اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے احقاق حق کے لیے رب قدیر نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ نے ہر چیز کو دیکھ دیکھ کر صحیح صحیح پتہ بتا دیا۔ یہ سوالات اس لیے کیے گئے کہ مشرکین مکہ خوب واقف تھے کہ پیغمبر اسلام نے نہ کبھی بیت المقدس کو دیکھا ہے، نہ اس سرزمین کے راستوں اور مقامات کی تفصیل سے واقف ہیں۔ جب آپ کی زبان مبارک سے یہ معجزانہ جواب سنے تو جوش حسد و عداوت نے بجائے قول و قرار کے اس پر آمادہ کیا کہ آزمائش کی تصدیق کے لیے ابھی ہم کو اپنے آنے والے قافلوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخر قافلے بھی آ پہنچے اور مشرکین مکہ نے آہستہ آہستہ ان سے معلومات کی تصدیق بھی کر لی۔ جب انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو اب اس کے سوا کوئی راہ ہاتھ نہ آئی کہ آپ پر جادوگر ہونے کا الزام لگائیں۔ افسوس کہ آج بعض مسلمان بھی اس معجزانہ واقعہ کو اس لیے مسخ کرنے کے در پہ ہیں کہ اس واقعہ کو اس کے اصلی خد و خال میں قبول کر لینے سے کہیں ان پر عجائب پرست ہونے کا الزام نہ آئے، یا مذہب سے آزاد جماعت ان کو روشن خیال طبقہ کی فہرست سے خارج نہ کر دیں۔ لیکن یہ عجیب و غریب واقعہ روایت و درایت کے اعتبار سے ناقابل انکار ہے۔ خود قرآن عزیز کا اس واقعہ کے متعلق یہ فرمانا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اس بات کی روشن شہادت ہے کہ ہے یہ واقعہ اپنی خصوصیات میں ایسا عجیب و غریب جو سننے والوں کے لیے قبول و انکار میں ایک سخت آزمائش و امتحان کا باعث ہے، اور اگر اس کی حقیقت صرف ایک خواب یا روحانی ترقی ہی کی ہوتی تو اس میں کوئی ایسی حیرت کی بات نہ تھی، اور نہ یہ واقعہ موافقین و مخالفین کے درمیان حق و باطل کا معیار قرار پاتا، اس لیے کہ خواب میں ایسے واقعات کا پیش آ جانا کوئی ایسی عجیب بات نہ تھی کہ جس کی تصدیق و تکذیب میں وہ معرکہ بپا ہوا جس کی بدولت کفر و انکار اور ایمان و تصدیق کی دو جدا بنیادیں قائم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستے کے وہ تمام حالات بیان کرنا جس کے ایک ایک حرف اور ایک ایک جز کی تصدیق خود آنے والے قافلوں نے کی، اور باوجود آپ سے انتہائی مخالفت و عداوت کے اصل حقیقت کا انکار نہ کر سکے۔ مشرکین کا بیت المقدس کے مختلف مقامات کے متعلق حالات دریافت کرنا اور آپ کا ہر ایک سوال کے متعلق شافی جواب دینا، یہ امور اس کی ناقابل تردید شہادت ہے کہ یہ واقعہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے انہی معجزات ظاہری میں سے ہے کہ جن کا انکار تعلیم اسلام کو خیر باد کہے اور ناقابل انکار روایت و درایت کو ٹھکرائے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔